الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم نبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. معزز و محتشم سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ماہ رمضان المبارک کے دوسرے درس قرآن کے اندر ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج الحمدللہ علی ذالک ماہ رمضان المبارک کے دوسرے درس قرآن کے موقع پر ہم اس مہینے کی مناسبت سے چند مسائل کا ذکر کریں گے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے جس طرح انسان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، ایمان والوں کو فرمایا کہ میں نے تم پر روزے فرض قرار دیے ہیں، اس کے معان بعد رب ذوالجلال نے روزوں کے حوالے سے کہ روزوں کی تعداد کتنی ہے اور روزہ چھوڑنے کی اجازت کس کو ہے اور کس حالت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، شریعت نے کس حالت میں آپ کو رخصت عطا فرمائی ہے، اور اگر آپ روزہ چھوڑتے ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر یا کوئی مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ بعد کے دنوں میں اس گنتی کو مکمل کر لے۔ فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر وہ روزہ رکھنے کی ہمت نہیں رکھتا، اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو فرمایا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، فمن تطوع، فرمایا اگر وہ اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس سے زیادہ کی استطاعت رکھتا ہے، اس سے زیادہ کی ہمت رکھتا ہے، فہو خیر اللہ، تو فرمایا یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔
ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو جانتے ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت کے اندر رب جلال نے جو سب سے پہلی چیز ذکر فرمائی وہ روزوں کی تعداد کے حوالے سے ہے۔ فرمایا ایام معدودات۔ اب یہ جو کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے کتنے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ 27 ہیں، 28 ہیں، 29، 30 یا 31، 32۔ تو رب جلال نے اپنی اس کتاب قرآن مجید میں اس بات کو واضح فرمایا یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی 27، کوئی 28، کوئی 31، کوئی 32، بلکہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن مقرر ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے یا تو 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، نہ اس سے زائد ہو سکتے ہیں نہ اس سے کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال نے ان کی گنتی کو مکمل فرما دیا۔ دوسری چیز جو اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جس طرح میں نے تم پر روزے فرض قرار دیے، لیکن پھر ان روزوں کے اندر میں نے تمہارے اوپر سختی نہیں رکھی کہ ہر حالت میں تم نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر انسان بہت زیادہ بیمار ہے اور روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو رب فرماتا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ تم پر پھر بھی لازم قرار دیے ہیں۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں کوئی مریض ہے، او علی سفر، یا کوئی مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں اپنے روزے رکھ سکتا ہے۔ اب جو فرمایا کہ مریض ہے یا مسافر، اگر کسی شخص کا مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کو پتا ہے میں نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنے سے مزید بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا کوئی ماہر طبیب ایمانت دار ہو، وہ ظاہری طور پر فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، وہ ایمانت دار ہو، اگر وہ ماہر طبیب کہے آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی بیماری کے بڑھ جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہے، تو پھر شریعت نے اس بندے کو رخصت عطا فرمائی ہے کہ وہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور فرمایا بعد میں جب وہ تندرست ہو جائے تو اس وقت وہ اپنا روزہ قضا کر لے۔ اس کے بعد فرمایا اگر او علی سفر، کوئی مسافر ہے، مسافر کے حوالے سے یہ نہیں کہ اگر کسی نے اپنے گاؤں میں سے شہر تک جانا ہے یا ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچنا ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، بلکہ فرمایا او علی سفر، اگر کوئی مسافر ہے اور مسافر کی مسافت جو ہے وہ 3 دن کی ہے، کہ اگر 3 دن کا اس نے سفر کرنا ہے جو تقریباً 57 میل اور 92 کلومیٹر بنتا ہے، فرمایا اگر اتنا کسی نے سفر کرنا ہے تو پھر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد کے دنوں میں اس روزے کی گنتی کو مکمل کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اگر کوئی بندہ وہ اس حد تک بیمار ہے یا وہ بڑی عمر کو پہنچ چکا ہے کہ آپ روزہ رکھنے کی ہمت نہیں، تو فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو پھر وہ بندہ اس طرح کرے کہ فدیہ کے طور پر، بدلے کے طور پر وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، اگر وہ صاحب استطاعت ہے، ایک مسکین سے زیادہ کو کھلا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وافر مال اور وافر رزق عطا فرمایا ہے، تو فرمایا وہ جتنی زیادہ سخاوت کرے گا اس کے لیے اتنی ہی زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ وہ جتنا زیادہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اتنا ہی زیادہ خرچ کرنے والا مال اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ،
اگر تم روزہ رکھ لیتے ہو، بیمار ہو اور پتہ ہے کہ بیماری جو زیادہ نہیں بڑھے گی روزہ رکھنے کی وجہ سے، اور میں زیادہ تکلیف کا مجھے سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، تو فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ امام اہل سنت، امام العاشقین، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک سے کچھ عرصہ قبل میں بیمار ہو گیا۔ ماہ رمضان المبارک سے کچھ عرصہ قبل میرے والد گرامی مجھے خواب میں آئے اور فرمایا کہ اس دفعہ ماہ رمضان المبارک میں تم بہت زیادہ بیمار ہو جاؤ گے، لیکن بیماری کی وجہ سے تم نے روزہ نہیں چھوڑنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ماہ رمضان المبارک آیا میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ اب بیمار ہونے کے باوجود بھی میں نے روزے کو نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا بیمار ہوں پھر بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے میں نے روزہ رکھا، پھر روزے رکھتا رہا، روزے کو میں نے نہ چھوڑا۔ اب کہتے ہیں کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ملا کہ رب ذوالجلال نے روزے کی برکت سے مجھے بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ آخر شفا مجھے کیوں نہ ملے؟ ایک تو خواب میں نے دیکھا، اور دوسرا مجھے اپنے محبوب علیہ السلام کے فرمان پر یقین ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو، اس سے رب ذوالجلال تمہیں بیماری سے تندرستی عطا فرمائے گا، اور روزے کی برکت سے رب ذوالجلال تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں نے روزہ رکھا، روزوں کی برکت یہ ہوئی کہ رب ذوالجلال نے مجھے بیماری سے نجات